له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد ماہ رجب چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج رجب کی 23ویں تاریخ ہے اور رجب کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان میں جو مسائل رسومات اور عبادات رائج ہیں جو اس مہینے میں خاص کر کے کی جاتی ہیں اس موضوع پر آج کے اس جمعہ خطبہ میں بات کی جائے گی۔ رجب کی حقیقت کیا ہے؟ کیا دین اسلام میں ماہ مبارک رجب کا کوئی ذکر ہے؟ کیا اس کی کوئی برکت ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی مخصوص کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں؟ ایک مسلمان جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے، جو حقیقی متبع رسول ہوتا ہے، وہ ہر قدم پہ اپنے رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جاننے کی جستجو بھی اس میں ہوتی ہے کہ اس موقع پر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا عمل کیا۔ تو کیا ماہ مبارک رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص اعمال ثابت ہیں یا صرف اور صرف ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں؟ یاد رکھیے گا، حقیقی مومن وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے، اسلام کا پیروکار وہ ہے جس نے اپنے زندگی کا مقصد قال اللہ اور قال الرسول بنایا ہے، بس۔ اور یاد رکھیے گا، یہ دین میڈ ان پاکستان اور میڈ ان ہندوستان نہیں ہے،
بلکہ یہ دین 1400 سال پرانا دین ہے، قدیم دین ہے، مکمل دین ہے۔ آج اگر کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ایک دفعہ پھر ہمیں اس دین کی تمام روایات کو دیکھنا پڑے گا، قرآن مجید کی دوبارہ تحقیق کرنی پڑے گی، احادیث جن کو محدثین نے جمع کر کے ایک جگہ کر دیا ہے اس کی تحقیق کرنی پڑے گی، اور پھر ایک دفعہ پھر سے نئے مفاہیم کو نکالنا پڑے گا جو سلف صالحین نے سمجھا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک دفعہ پھر ہمیں تجدید نو، ریفارمیشن کا کام کرنا پڑے گا، ریکنسٹرکشن کا کام کرنا پڑے گا، تو سمجھ جائیے گا اس سے بڑا دجال کوئی نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں نامور شخصیت جس کو آپ جاوید احمد غامدی کے نام سے جانتے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، یہ ان کا نظریہ ہے جو اس امت کے اندر ایک ایسے فتنے کی آبیاری ہے کہ شاید اس علمی فتنے کا سد باب کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امت کو ایک بار پھر اس طرف ابھارا جا رہا ہے کہ دین کی تجدید نو کی ضرورت ہے۔ گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو چیز مدون کر کے گئے، جو نظام دے کر گئے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک بار پھر ہمیں ضرورت ہے تجدید نو کی۔ صحیح بخاری بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دفعہ پھر ہمیں مدون کرنی ہے۔ امام بخاری نے جن احادیث سے استدلال کر کے ابواب قائم کیے، محدثین نے جو مسائل کو اخذ کیا، ان سب کی اب ہمیں حاجت نہیں، بلکہ ایک بار پھر ہمیں ان کی تحقیق کر کے فہم کو تجدید کی ضرورت ہے۔ عزیز دوستوں، یہ فتنہ آج کے دور کا علمی فتنہ ہے، اور آج کے دور میں جو لوگ اس میں پھنستے جا رہے ہیں، دین میں ایک ایک کر کے نکلتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح رجب کے حوالے سے جو چیز ہمارے ہاں رائج ہے، میں آپ کے سامنے قرآن اور احادیث کے ذخیرے سے بتانا چاہوں گا کہ رجب کی حقیقت میں فضیلت کیا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں، اور یہ کب سے ہیں؟ جب سے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس وقت سے مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان مہینوں کی گنتی میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور پھر فرمایا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ اب ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا، مطلب ظلم 12 مہینے حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں بالاولیٰ احتیاط کرنا۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کی کتاب المغازی کے اندر حدیث نمبر 4406 کے اندر آتا ہے کہ ابی بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ کا نظام ہے جس میں سال میں 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 مہینے پے در پے ہیں جن کو آپ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے نام سے جانتے ہیں، اور 1 مہینہ جو رجب اور جمادی ثانی کے درمیان آتا ہے جس کو آپ رجب کہتے ہیں۔ 1 مہینہ جو شعبان اور جمادی ثانی کے درمیان آتا ہے جس کو آپ رجب کہتے ہیں، اس کو رجب مضر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ پڑا کہ رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والا مہینہ کیا ہوتا ہے
کہ حرمت والے مہینے میں قریش مکہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں قتال نہیں کرتے تھے، جدال نہیں کرتے تھے، گناہوں سے بالخصوص بچتے تھے۔ ان مہینوں میں نیکی کے کام زیادہ کرتے تھے۔ ان مہینوں میں حتیٰ کہ چوری ڈکیتی جو عام مہینوں میں مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے وہ بھی رک جایا کرتے تھے۔ ان مہینوں کی تعظیم کفار مکہ کے اندر بھی موجود تھی۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر جو صحیح بخاری کے اندر وارد ہے، امام بخاری ذکر کرتے ہیں کہ ابی رجا العطاردی یہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب ہمیں بہترین پتھر ملتا یا اس سے بہتر پتھر ملتا تو ہم دوسرے پتھر کو پھینک کر اس پتھر کی عبادت کرتے، اور اگر کوئی پتھر نہ ملتا تو ہم کیا کرتے، مٹی کا ڈیلا بناتے اور اس کو پوجنا شروع کرتے۔ اور پھر کیا کرتے، پھر ہم ایک دمبے کے پاس آتے، وہ دمبا جو دودھ دیتی ہے ماں اس کی، اس سے ہم اس کا دودھ نکالتے اور اس کے ارد گرد طواف کرتے۔ یہ سارے اعمال زمانہ جاہلیت میں ہوتے تھے، لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تو یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی شرک میں ہونے کے باوجود ان اعمال کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے میں گناہ ظلم سے روک دیا گیا ہے۔ یہ تو حدیث صحیح بخاری کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ ماہ رجب میں مخصوص ترین نمازیں پڑھنا، جن کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، مخصوص روزے رکھنا، اور خاص تاریخوں میں کنڈے بنانا اور اس کو عید کی طرح منانا، اور 27 رجب کو معراج کی رات کا تصور کر کے اس رات کی عبادت کرنا، حلیم بنانا اور اگلے دن روزہ رکھنا، اور اسی طرح رجب کے مہینے میں کثرت سے عمرے کرنا۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ ساری کی ساری بدعات ہیں، خرافات ہیں، دین اسلام کا اس سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ ابھی 27 رجب آنے والی ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ کنڈوں کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ رات بھر جاگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ رات بھر عبادت کریں گے، حلیم بنائیں گے، اگلے دن روزہ رکھیں گے۔ اور کس لیے کریں گے؟ یہ محنت کا شوق ہے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کریں گے تاکہ رسول سے محبت کا اظہار کر سکیں۔ شیطان نے کیا خوب مقصد دیا ہے۔ علامہ ابن قیم تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں کہ شیطان ابلیس ہر انسان کے ذہنی سطح اور علمی وقار کے مطابق آتا ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو اس کے مال کی شکل میں اس کے پاس آئے گا، اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو اتباع اور اسلام کی شکل میں آئے گا، اگر وہ اہل علم میں سے شمار ہوتا ہے تو علم کی شکل سے آئے گا اور گمراہ کرے گا۔ تو ابلیس نے، شیطان نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا غلف کر دیا کہ جو شخص ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بتاتا ہے، کوئی حدیث بتاتا ہے، تو ہم تحقیق کیے بغیر، اس کو پرکھے دیکھے بغیر
ہم اس کو مان لیتے ہیں اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ آیا سچ بھی ہے یا جھوٹی ہے۔ صحابہ اکرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جب ان کے سامنے کوئی حدیث پیش کی جاتی تو کہتے کہ 2 گواہ لے کر آؤ، اور حدیث بیان کرنے والا صحابی عدول جس سے جھوٹ کا احتمال نہیں، اس کے باوجود حدیث کی حفاظت کا اتنا ذمہ کہ کہتے کہ 2 گواہ لے کر آؤ۔ اور آج ہمارے سامنے کوئی شخص رسول کے نام پہ جو بیچنا چاہے بیچ دیتا ہے اور ہم قبول کر لیتے ہیں۔ تو آئیے میں ان احادیث کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس رجب کے بارے میں من گھڑت، جھوٹی اور ضعیف اور موضوع ترین روایات ہیں، جن کو علامہ البانی رحمہ اللہ محدث العصر نے سلسلہ ضعیفہ کے اندر ذکر کیا۔ ایک حدیث اس مہینے کے نام سے پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اور اس کا پانی اتنا میٹھا ہے اور اتنا سفید ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ اور فرمایا من صام من رجب یوما واحدا، جس نے رجب کے مہینے میں 1 روزہ بھی رکھا اللہ تعالیٰ اس نہر سے اس کو پانی پلائے گا۔ اور یہ حدیث باطل ترین حدیث ہے، صحیح سند سے کوئی دلیل اس کی موجود نہیں۔ پھر ایک اور روایت کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ترین روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا من صام 3 ایام من شہر رجب، فرمایا کہ جس شخص نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھا، اب کیا ہے، عدل لہ بصوم سنتین، اس کے لیے 2 سال کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ اور جس نے رجب کے آدھا مہینے روزہ رکھے تو کیا ہوگا، اس کے 3 سال کے روزوں کا اجر ملے گا۔ اب بتائیں کہ شوال کے 6 روزے، رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزوں کو بھی ملا کے اتنا اجر نہیں ملتا جو صحیح سند کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ اصول کہ جب کسی عمل کی اتنی فضیلت بیان کی جا رہی ہو جس کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث کے مخالف ہو تو سمجھ جائیے گا کہ وہ عمل موضوع، ضعیف اور من گھڑت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے ملا لیے، اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ جس نے رجب کے 3 روزے رکھے، آدھا مہینہ روزے رکھے، تو اس کو 3 سال کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث بھی ضعیف ترین حدیث ہے۔ اسی طرح ایک طویل ترین حدیث کے اندر آیا کہ رجب عظیم مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو شخص رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے 1 روزے کے مقابل پورے سال کا روزے کا اجر پاتا ہے۔ اور جس نے 7 دن روزے رکھتا ہے رجب کے مہینے میں، گویا کہ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو 8 دن روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 8 دروازے جنت کے کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو اتارا،
اور اسی طرح مختلف فضائل اس احادیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ حدیث بھی من گھڑت اور موضوع ترین روایت ہے۔ اس مہینے میں روزے کی فضیلت کے اوپر کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جو اعمال اور عبادات ثابت ہیں ان کو کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اور کچھ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت کو کہ ایک مرتبہ حکیم الانصاری، عثمان بن حکیم الانصاری، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا رجب کے روزے کے بارے میں، اور وہ مہینہ رجب کا تھا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، آپ کے روزوں کا اعمال یا روزوں کی سنت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ روزے رکھتے، اتنے روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ شاید یہ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور پھر وَيُفْطِرْ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور پھر اس طرح روزے چھوڑ دیا کرتے کہ ہمیں لگتا کہ وہ روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 مہینے کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر مہینے روزے رکھتے، اور رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ شعبان میں ایک دن ایسا ہے کہ جس دن نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، اور میں خواہش کرتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال اس کیفیت میں جائیں کہ میں روزے دار ہوں۔ رجب کا کہاں ذکر ہے؟ تو معلوم یہ پڑا کہ رجب کے مہینے میں کوئی روزہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور موضوع ترین روایت ہے جس میں بیان کیا خیرۃ اللہ من الشہور شہر رجب، اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سے رجب کے مہینے کو چنا، اور یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جو شخص اللہ کے مہینے کو عظمت اور تعظیم کے ساتھ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے اور اس کے فیصلے کو بھی عظمت اور تعظیم کے ساتھ پیش کریں گے۔ اور جو شخص ومن عظم امر اللہ، اور جس نے اللہ کے حکم کو تعظیم دی، ادخلہ جنات النعیم، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رضوان اور رضا اور محبت نصیب فرمائے گا۔ یہ حدیث بھی موضوع ترین روایت ہے جو محدثین نے جمع کر کے آپ لوگوں کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر خاص نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی ضعیف ترین روایات اور موضوع ترین روایات کے اندر ہے کہ جس شخص نے رجب کے مہینے میں نماز پڑھی، جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر اس نے قیام کی حالت میں اتنی بار ذکر کیا، رکوع کی حالت میں اتنی بار ذکر کیا، سجدے کی حالت میں اتنی بار ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ بھی موضوع ترین روایات میں سے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ موضوع روایت کا مطلب کہ وہ روایت جو گھڑی گئی ہے، بنائی گئی ہے اپنے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے کے اندر 600 سال بعد، 800 سال بعد، اور کچھ احادیثیں تو 1300 سال بعد ہندوستان کے اندر بنائی گئیں، اور لوگوں کے لیے
ترغیب کے لیے پیش کر دیا گیا۔ یاد رکھیے گا یہ ساری موضوع ترین روایات ہیں اور جن کی وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیش کی کہ جس شخص نے مجھ پر ایک جھوٹ گڑا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح عمرے کے بارے میں ماہ رجب کا ذکر آتا ہے، اور یہ غلط فہمی بھی بلوائے عام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا، اور دلیل اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھے، اور عبداللہ ابن عمر مسجد میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور اس وقت لوگ اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے تو کہا کہ یہ بدعت کر رہے ہیں، جماعت کے ساتھ چاشت کی نماز پڑھنا یا اشراق کی نماز پڑھنا یہ سب بدعت ہے۔ کہا کاش بہتر ہوتا کہ یہ اشراق کی یا چاشت کی نماز گھر میں جا کے ادا کرتے۔ پھر عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ کیا؟ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں، رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ جب یہ بات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچی تو آپ نے آواز لگائی کہ اے عبداللہ ابن عمر، اور ایک روایت میں آیا کہ اللہ عبداللہ ابن عمر کو معاف کرے کہ ان سے بھول ہو گئی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتی تھی، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔ یاد رکھیے ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا، اور وہ 4 عمرے آپ نے ذی القعدہ کے موقع پر کیے تھے، اور حج ذو الحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے، تو 3 عمرے ذی القعدہ کے مہینے پہ، 1 عمرہ ذو الحجہ اور 1 حج ذو الحجہ کے مہینے میں۔ تو معلوم یہ پڑا کہ رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ فضیلت والا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز بڑی مشہور ہے، وہ ہے کہ اس مہینے کے اندر 27 رجب کی تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ اسراء اور معراج، اس پہ تفصیلی بات ہو چکی ہے، لیکن میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اسراء اور معراج میں یہ فرق ہے کہ اسراء کہتے ہیں کہ رات کے اس سفر کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس کی جانب طے کیا، اور معراج اس سفر کو کہتے ہیں جو بیت المقدس سے 7 آسمان کا سفر، اور پھر اللہ کے پاس، اور پھر وہاں سے زمین میں واپسی، یہ ہے معراج کا سفر۔ اور جان لیجئے کہ یہ سفر ہجرت سے 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے طے پایا ہے، اس کی تحدید تاریخ میں متعین نہیں ہے،
اور نہ ہی احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ بس اتنا معلوم ہے کہ شیب ابی طالب کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، لیکن کیا یہ واقعہ رجب کے اندر پیش آیا؟ اور اگر مان لیں کہ یہ واقعہ رجب کے اندر پیش آیا تو کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معراج کی رات کو منایا کرتے تھے؟ معراج کی رات میں خاص عبادت کیا کرتے تھے، اگلے دن روزہ رکھا کرتے تھے؟ یہ واقعہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو جہل آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو بکر، کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے میں 7 آسمان پار کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچا اور پھر واپس بھی آ گیا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ بات مانی نہیں جا سکتی۔ ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر، تمہارا صاحب محمد یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ صدق ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم یہ بات سچی ہے اگر محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا، تو کیا آپ مصلی بچھا کر بیٹھ گئے اور اگلے دن روزہ رکھا؟ کیا آپ کو محبت نہیں تھی؟ ہمیں محبت ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، پتہ یہ لگا کہ معراج کی رات کو کوئی عبادت ثابت نہیں اور نہ ہی اگلے دن روزہ رکھنا ثابت ہے، جبکہ یہ رات تعین ہی نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، حدیث کی ذخیرے کا مطالعہ کیجئے، اس کا ذکر کہیں موجود نہیں کہ یہ رات کون سی رات ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں کہ اس رات کے تعین میں 10 اقوال موجود ہیں، کہ جس میں ایک قول یہ ہے کہ رمضان میں معراج کا واقعہ پیش آیا، ایک قول یہ ہے کہ شوال میں آیا، ایک قول یہ ہے کہ رجب میں آیا، ایک قول یہ ہے کہ ربیع الاول میں آیا، اور ایک قول یہ ہے کہ ربیع الاخر میں آیا۔ آپ کیسے تعین کر سکتے ہیں کہ محدثین اس زمانے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھے ان کو تعین نہیں ہو سکا، تو کیا آج جبریل امین نعوذ باللہ پاکستان اور ہندوستان میں آئے اور یہاں پہ آ کے پیروں اور بزرگوں کو بتا دیا کہ لیلۃ المعراج 27 رجب تھی؟ اگر تو یہ ایمان ہے تب تو الایمان والحفیظ، لیکن جو دین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے تو وہ بڑا پاک، صاف، محفوظ، مکمل، قدیم ترین دین ہے، اس میں ذرہ برابر اضافت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لیلۃ الاسراء والمعراج لم یکن دلیل معلوم علی تحدید شہریہ او عشریہ، کہتے ہیں کہ معراج کی رات کا تعین نہ اس کے مہینے کا تعین ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے دن کا، نہ عشرے کا، اے فی العشر التی وقعت فی او عینہا یعنی نفس اللیلہ، نہ اس رات کا تعین ہو سکتا ہے۔ یہ بالدلیل بات کر رہے ہیں، اور آج ہم 27 رجب کو پکڑ کر معراج کی رات مناتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزوں، ہر خطبے کے اندر آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے کہ وَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَإِنَّ أَحْسَنَ الْهَدِيِ هَدِيَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین بات اللہ کی بات ہے اور بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَأَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یہ ہر خطبے میں آپ فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نئی چیز
اس دین کے اندر بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی، ہر بدعت، ہر نئی چیز، ہر نیا ایجاد کردہ کام، ہر وہ دین جو میڈ ان پاکستان اور میڈ ان انڈیا ہے، یاد رکھیے گا وہ ضلالت ہے، اور ضلالت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ ضلالت بھی جہنم میں جائے گی، اور اس ضلالت کا حامل بھی جہنم میں جائے گا۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں کوئی صدقہ، کوئی قربانی خاص کر کے کرنا ثابت نہیں، بلکہ زمانہ جاہلیت میں اس رجب کے مہینے میں خاص قسم کی قربانی کیا کرتے تھے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں اس طرح فرمایا کہ لا فرع ولا عتیرہ، کہ اس مہینے میں کوئی خاص قربانی جائز نہیں، کہ جس کو زمانہ جاہلیت میں کفار ایک خاص قسم کی قربانی کیا کرتے تھے، خاص قسم کے جانور کے بچے کی قربانی اپنے بتوں کے نام پہ رجب کے موقع پر کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو عزیزوں، اسلام نے اس کو آ کر باطل کیا۔ ہاں عبادات ثابت ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں عبادات ثابت ہیں لیکن کفار کی۔ تو آج اگر کوئی شخص رجب کے مہینے کو خاص کر کے عبادت کرتا ہے، معراج کی رات کو مناتا ہے، کوئی خاص روزے کا اہتمام کرتا ہے، خاص عمروں کا اہتمام کرتا ہے، خاص نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، کنڈوں کا اہتمام کرتا ہے، اور حلویات، مشروبات کو تقسیم کرتا ہے رجب کے مہینے میں، میرے دوستو عزیزوں، تو وہ زمانہ جاہلیت کے کفار کی بدترین تقلید کر رہا ہے، جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آج کے اس جمعے میں ہم نے رجب کے مہینے کے اوپر بات کی کہ رجب کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان میں جو خرافات اور بدعات پیدا ہو چکی ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم نے بیان کیا کہ اس مہینے میں کسی قسم کی عبادت ثابت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لا عتیرۃ فی الاسلام، کہ رجب کے مہینے میں کوئی قسم کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح 27 رجب کی رات میں جو عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بھی کسی سند سے ثابت نہیں، یہ بدعات ہیں اور بعد کی اختراعات ہیں جو صرف اور صرف ان کے بدعات اور خرافات کے علاوہ ان کے نصیب کچھ نہ ہوگا۔ اسی طرح اس مہینے میں صلاۃ الرغائب کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بھی کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک یہ بدعت ہے اور باطل ترین چیز ہے۔ اسی طریقے سے میں نے بیان کیا کہ اس مہینے کو خاص کر کے روزوں کا اہتمام کرنا، یہ بھی ضعیف اور موضوع ترین روایات ہے اور اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے اور رجب کے مہینے میں بھی رکھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی خاص کر کے فضیلت کو ثابت کر کے تو یہ بدعت ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کسی قسم کا صدقہ، کسی قسم کا کھانے بانٹنا، کنڈے کرنا، حلویات اور مشروبات کو تقسیم کرنا، یہ سب کے سب دین اسلام کا اس سے کچھ تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ
تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو کیا کرو؟ رسول کی اتباع کرو، پھر تمہیں تمہارے اعمال میں اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور جنت تمہارا مسوا اور ٹھکانہ ہوگا، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ملے گی۔ لیکن اگر یہ خود سے اختراع کر کے موضوع اور ضعیف ترین احادیث کا سہارا لے کر اور بغیر تحقیق کیے کوئی اعمال کیا جائے گا تو میرے دوستو عزیزوں اس کے میزان سیئات میں شمار کر دیا جائے گا۔ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ دعاؤں کی اپیل ہے، بیماروں کے لیے خصوصی دعا کیجیے۔ جماعتی ساتھی عارف بھائی کے والد عبداللہ صاحب کی طبیعت کافی خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح عبدالقادر بھائی کا گزشتہ دنوں کافی سیریس آپریشن ہوا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ اور کلی عطا فرمائے۔ اسی طرح مسجد کے نمازی حنزلہ صاحب، ان کی طبیعت بھی کافی خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام جملہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم